الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شب معراج میں جانے لگے جہاں سے، حوروں نے گیت گائے گزرے جہاں جہاں سے، حوروں نے گیت گائے گزرے جہاں جہاں سے۔ عرش بری پہ پہنچا جب کالی کملی والا، عرش سجی ہوئی تھی منظر بھی تھا نرالا، صلی اللہ کا کلمہ نکلا ہر ایک زباں سے، حوروں نے گیت گائے گزرے جہاں جہاں سے۔ ارشاد تھا خدائی لے لو جو آج لینا، بولے نبی کہ میری امت کو بخش دینا۔ ارشاد تھا خدائی لے لو جو آج لینا، بولے نبی کہ میری امت کو بخش دینا۔ وعدہ کیا خدا نے امت کے پاسباں سے، وعدہ کیا خدا نے امت کے پاسباں سے، حوروں نے گیت گائے گزرے جہاں جہاں سے۔ السلام علیکم، آپ کے سامنے شب معراج کا واقعہ لے کے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، آپ ہمارا چینل فورس آف لا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں کہ جو اپنے بندے کو لے گئی ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ فل پروٹوکول کے ساتھ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کروایا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا اور آسمانی دنیا سے پھر ساتویں آسمان اور عرش معلیٰ تک کا سفر جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل بھر کے قلیل حصے میں یہ تمام سفر جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتویں تمام جو پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک جتنے بھی وہاں پہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مسجد اقصیٰ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا فریضہ انجام دیا، اور پھر تمام آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرار و اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا، آپ کو بہت سے اسرار بتائے گئے، یہاں تک کہ کعبہ قوسین کا جو لمحہ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے وہ بھی سفر طے کیا، اور جب یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حد تک قریب ہو گئے عرش معلیٰ میں کہ یہ بھی روایات سے ملتا ہے کہ آپس میں کیا باتیں ہوئی، کوئی انسان یا کوئی انسان اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جانتی ہے کہ بالکل قربت، نہایت جو قربت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور اس لمحے بھی ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک بات کا وعدہ لیا کہ یا الہ العالمین میری امت کی بخشش فرما دینا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعا کی کثرت کرتے تھے وہ اپنی امت کے لیے، اور اپنی میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ آپ کی پوری زندگی اس دعا سے جو ہے نا بھری ہوئی ہے، اس دعا سے معمور ہے کہ میری امت کو بخش دینا۔ آپ کو ہر لمحہ امت کی فکر رہتی تھی، ہر لمحہ امت کی فکر رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اس لمحے بھی آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یہی کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ سے اس بات کی گارنٹی لے کے آئیں کہ الہ العالمین میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو بخش دینا۔ آپ شب معراج جو قربت کے لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملات راز و نیاز کے ہر لمحہ آپ امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب شب معراج کا واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور براق آپ کا منتظر تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تقریباً 1,24,000 پیغمبران دین جو تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ تمام کے تمام وہاں موجود تھے،
اور ایک کثیر تعداد موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے امامت کے لیے ان کو سب سے آگے کیا اور فرمایا کہ آپ امامت ادا کریں ان کی. اور اس دن یہ اعلان ہو گیا، اس دن تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائی. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دنیا یا آسمان تک لے جایا گیا. اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے وعلیکم السلام اور مرحبا کہا کہ میرے بیٹے، مرحبا میرے بیٹے. تو اس طرح سے پھر دوسرے آسمان پہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اسی طرح چوتھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور تمام انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ملاقات کروائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو شب معراج کی رات جنت اور دوزخ کا احوال دکھایا گیا، اور وہاں پر موجود جو لوگ جنت میں موجود تھے ان کا احوال، جو اہل جنت کے مکین تھے ان کو جنت کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، آپ کو ان سے آگاہ کیا گیا. اور جو دوزخ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسے لوگ دیکھے جو خود اپنے منہ کو اور اپنے نوچ رہے تھے، اور اس طرح سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، اور مختلف طرح کے جو خود اپنا گوشت کھا رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، جو دنیا میں دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے. اور پھر اس طرح مختلف جو عذاب میں مبتلا لوگ دوزخ میں دکھائے گئے، اور ان کی مختلف جو عادات، جو برائیاں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھیں وہ دکھائی گئی، وہ بتائی گئی. اور اہل دوزخ کا احوال جو تھا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اور دکھایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں اسی مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول کرتا ہوں، اور یہیں سے لے جا کے جو وحی نازل ہوتی ہے آپ پر، وہ پیغام میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اس سے آگے جانے کی نہ مجھے اجازت ہے، نہ میرے اندر ہمت ہے، نہ میں اس کی جرت کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، آپ کا تو یہ مقام ہو سکتا ہے، میرا مقام تو اس سے بہت آگے ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اور قریب آئیے، ندائے الہی آئیے اور قریب آئیے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے نالین، آپ کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ میں نے نالین مبارک پہنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے الہی آئی کہ آپ نالین کے ساتھ ہی، نالین مبارک کے ساتھ ہی عرش میں تشریف لے آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا یہ فرمانے لگے کہ الہ العالمین جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کوہ طور پہ اپنا دیدار کروایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ نالین اتار کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے الہی آئی کہ آج کی شب آپ موسیٰ علیہ السلام کی روایت نہ دہرائیں، میری مرضی ہے کہ آپ نالین پہنے عرش پر آئیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وقار میں اتنا بڑھائی گئی اس روز، اتنا پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی اور آخری عرش معلیٰ تک آپ پہنچے، قاب قوسین کا مرحلہ، وہاں اس لمحے مرحلے تک آپ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دوں گا. اور اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید، وہ نازل ہوا کہ جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اس لمحے میں نازل ہوئی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تحفہ عنایت فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کتنی قیمتی اور مجرب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی. اور اس کے ساتھ ہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے فرض کر دی گئی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کی طرف آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کیجیے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں کمی کی درخواست کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس میں تھوڑی سی کمی کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی۔ اسی طرح سے پھر آپ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور کم کرتے 50 سے کم کرتے کرتے پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں ادا ہو سکے گی آپ کی امت سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بات بدلتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حکم اور حرف آخر ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے میں اتنی رعایت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پڑھے گی 5 نمازیں اور ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ بات اللہ ہی کی ہوگی، بات اللہ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اپنی امت کے لیے تو اللہ نے کس حد تک رعایت دی کہ ادا 5 نمازیں ہوں گی اور ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلی مرتبہ جانے پہ بھی جو ہے نا 5 نمازیں ہی کر دیتے، لیکن آپ کو بار بار بلانا اور بار بار آپ کا دیدار کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو میں دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا، یہ شجر حجر زمین آسمان سورج چاند ستارے کوئی دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا کہ آپ ہی وجہ وجود کائنات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ سے محبت اور آپ نے کس حد تک محبت کا حق ادا کیا، یہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق جو آپ نے ادا کیا وہ بشری تقاضا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا آپ کے علاوہ، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بس عطا کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نور میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، یعنی کہ حالت نور میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا تو آپ نے حالت نور میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اپنے رب کو راضی کیا۔ تو اور جب معراج شریف کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں تو ہمیں آج کی رات یہ سوچنا ہے، اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، نماز کتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن زمین پر نازل فرمایا، جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عرش معلیٰ پہ بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نماز کو فرض کر دیا، اور نماز کا سجدہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، واقع معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ معراج کہتے ہیں ملنا، محبت کی معراج، شب معراج سے اللہ کی محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی معراج، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دے کے بھیجا۔ ہمیں شب معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نماز کو لازم کرنا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات عرش معلیٰ سے واپس آئے تو آپ کا بستر گرم تھا، وضو کا پانی جیسا آپ چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی تھا، آپ کی در کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی کہ لمحے آن کی آن میں آپ تشریف لے گئے اور تمام مراحل طے کرتے ہوئے واپس تشریف لے آئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، بیان فرمایا، صبح اٹھ کے صبح واقعہ بیان فرمایا کہ رات مجھے اس طرح معراج عطا ہوئی اور معراج کروائی گئی، تو کفار مکہ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ جسے کہیں کہ جو وہ کرتے تھے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طنز و مزاح کا جو عجیب و غریب ان کا انداز تھا، اس طرح کی مختلف باتیں بنانے لگے، یہاں تک کہ مل کے آپ اکٹھے ہو کر کفار مکہ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ایک لمحے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بتایا کہ آپ کے دوست جنہیں آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس طرح کی بات کرتے تو ونعوذ باللہ، یعنی کہ یہ لفظ نے ہماری زبان ادا نہیں کر سکتی جو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کی زبان جو استعمال کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک سوال پوچھا کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا؟
تو کفار مکہ کہنے لگے ہاں، ان کا خیال تھا کہ ابو بکر صدیق اس بات سے انکار کریں گے، اب ان کا انکار میں جواب آئے گا، یا یہ اپنی اس دوستی سے یا اس سے کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی منفی بات اس طرح کی کریں گے تو ہمیں ایک وے مل جائے گا اور ہم بڑے پختہ ہو جائیں گے اپنے ارادوں میں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اگلا جواب جو تھا وہ انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچے اور آخری نبی ہے، کہ نبوت اگر اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے. تو اس چیز نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دی اور کفار مکہ کے منہ جو تھے وہ بند کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، واقعی ایسا ہوا ہے. یہاں تک کہ کافروں نے پھر جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، تو اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کیسے ہیں، وہاں کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، نقشہ ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پوری مسجد اقصیٰ کا نقشہ جو تھا وہ دوبارہ آپ کے سامنے وہ منظر واضح ہو گیا اور آپ وہاں سے دیکھ دیکھ کے کفار مکہ کو بتانے لگے کہ اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے ہیں. تو یہاں تک کہ کفار کے منہ زبانیں بند ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ساری حقیقت جو تھی وہ سچائی کفار مکہ کے سامنے بیان کر دی. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنی ہے. اور اس معراج کی رات میں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا، جنتیں سجائی گئیں، 7 آسمان سجائے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش مولا پہ آپ کو بلایا اور اپنا قرب عطا فرمایا. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنا ہے. ہمیں بالآخر ہمیں یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس زندگی کا وہ مقصد حیات ہے اور وہ مقصد ہمیں پورا کر کے اس دنیا سے جانا ہے. اور ہمیں اس رات بہت زیادہ عبادات کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، ان کی پیروی عطا فرمائے، ان کا اسوہ حسنہ عطا فرمائے. اور اس رات ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی، مخلوق خدا کی بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.